رہے ہیں، آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہ کہا جا سکے، اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ پھر جملہ انشائیہ کی دو تقسیمیں ہیں، ایک تقسیم ذات کے اعتبار سے ہے اور دوسری تقسیم مفہوم کے اعتبار سے ہے۔ جملہ انشائیہ کی تین قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ اور ظرفیہ۔ یہ جملہ انشائیہ کی جو تین قسمیں جو ہیں یہ ذات کے اعتبار سے ہیں۔ اسمیہ کی مثال جس طرح حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، یہ اسمیہ کی مثال ہے۔ اور فعلیہ کی مثال جس طرح حل ضرب زید، یہ جو مثال ہے یہ مثال فعلیہ کی ہے۔ اور ظرفیہ کی مثال جس طرح فی الدار زید، یہ جو مثال ہے یہ مثال ظرفیہ کی ہے۔ اسمیہ، فعلیہ اور ظرفیہ یہ جو تینوں جو قسمیں ہیں یہ جملہ انشائیہ کی تین قسمیں ہیں ذات کے اعتبار سے۔ آگے فائدہ نمبر 1، یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ جو جملہ شرطیہ جو ہے کیا وہ انشاء میں داخل ہے یا انشاء میں داخل نہیں ہے۔ تو دو مذہب ہیں، ایک مذہب نحویوں کا ہے اور ایک مذہب منطقیوں کا ہے۔ نحوی کہتے ہیں کہ جو جملہ شرطیہ ہے وہ انشاء میں داخل ہے، اور منطقی کہتے ہیں کہ جو جملہ شرطیہ جو ہے وہ انشاء میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے کہ منطقی کہتے ہیں کہ جو حکم جو ہے وہ شرط اور جزا کے درمیان میں ہے، تو اس لیے جو جملہ شرطیہ جو ہے وہ خاص ہے، خبر کے ساتھ انشاء میں داخل نہیں ہے۔ اور نحوی کہتے ہیں کہ جو حکم جو ہے وہ جزا کے اندر داخل ہے اور شرط جو ہے وہ تاکید ہے، تو اس قول کے مطابق جو جملہ شرطیہ جو ہے وہ انشاء میں داخل ہے۔ آگے مفہوم کے اعتبار سے جملہ انشائیہ کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی۔ انشاء طلبی کی 9 قسمیں ہیں، تو آج کے سبق میں ہم صرف 3 قسمیں پڑھیں گے، امر، نہی اور استفہام۔ امر کا لغوی معنی ہے کسی کو کسی کام کا حکم دینا، اس کو امر کہتے ہیں۔ اصطلاح میں وہ امر جو متکلم مخاطب سے فعل کو طلب کرے اس کو امر کہتے ہیں۔ جس طرح اس کی مثال ہے اضرب، مار تو۔ اب متکلم جو ہے وہ مخاطب سے فعل کو طلب کر رہا ہے، وہ فعل مارنا ہے، اب ہم اضرب کو امر کہیں گے۔ نہی کا لغوی معنی ہے کسی کو کسی کام سے روک دینا، اس کو نہی کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں نہی وہ جملہ انشائیہ ہے جو متکلم مخاطب سے فعل ترک کو طلب کرے اس کو نہی کہتے ہیں۔ جس طرح اس کی مثال ہے لا تضرب، نہ مار تو۔ اور متکلم جو ہے وہ مخاطب سے فعل ترک کو طلب کر رہا ہے تو لا تضرب کو ہم نہیں کہیں گے۔ تیسری قسم استفہام۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے پوچھنا۔ اصطلاح میں وہ جملہ انشائیہ ہے
جن کے شروع میں الفاظ استفہام میں سے کوئی لفظ ذکر کیا جائے اور متکلم کے ذہن میں کسی شے کا تصور نہ ہو، متکلم اس شے کو معلوم کرنے کو طلب کرے تو اس کو استفہام کہتے ہیں۔ جس طرح اس کی مثال ہے لا، جس طرح حل، ضرب زید، کیا مارا زید نے۔ اب یہ جو مثال ہے یہ مثال استفہام کی ہے۔ جتنے بھی الفاظ استفہام کے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ بعض استفہام جو ہیں وہ حروف ہیں اور بعض استفہام جو ہیں ان کو ہم اسماء کہیں گے۔ جو حروف ہیں وہ دو ہیں، جس طرح حمزہ اور حل۔ یہ جو حمزہ جو ہے یہ بھی استفہام کا ہے، حل بھی استفہام کا ہے۔ ہم ان دونوں کو حروف استفہام کہہ سکتے ہیں، اسماء استفہام ہم ان دونوں کو نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جو 10 جو حروف ہیں، یہ 10 جو ہے من، ما، کم، کیف، این، انا، اینا، متا، ایانا، منزا۔ اب یہ جو نظر آ رہی ہیں ان کو ہم اسماء استفہام کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم حروف استفہام نہیں کہہ سکتے۔ آگے فائدہ نمبر 2، فائدہ یہ ہے کہ امر کی آپ نے تعریف کی ہے کہ امر اس کو کہتے ہیں وہ جملہ انشائیہ ہے جو متکلم مخاطب سے فعل کو طلب کرے تو اس کو امر کہتے ہیں۔ طلب جو ہے، طلب کے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 امر، نمبر 2 التماس، نمبر 3 دعا۔ امر اس کو کہتے ہیں کہ متکلم مخاطب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے طلب کرے تو اس کو امر کہتے ہیں۔ اور طلب کا دوسرا جو لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے التماس۔ التماس کا معنی ہے کہ متکلم جو ہے وہ مخاطب سے اپنے آپ کو برابر سمجھے اور اس سے کسی چیز کو طلب کرے تو اس کو التماس کہتے ہیں۔ جس طرح اس کی مثال ہے اشرب، اشرب۔ اور دعا اس کو کہتے ہیں کہ متکلم جو ہے مخاطب سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور اس سے کوئی چیز طلب کرے تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ جس طرح اس کی مثال ہے اللہم مغفر لی، مغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اب یہ جو مثال ہے یہ دعا کی مثال ہے اور اشرب جو ہے یہ التماس کی مثال ہے اور امر کی مثال جس طرح اضرب۔